بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کا بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ جہاں اپنوں کی لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر انہیں بخشش کی دعا دیا کریں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھدرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کے معنی ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ اللہ تعالی نے جو دیا وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ صبر خاموشی اور لا تلقی بہترین انتقام ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے پر وقت صبر مانگتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر رہتی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں دل سے شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کی آنسو مت بہا، بلکہ یہ سوچو کہ تم اب خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جا تو رفع دفع کرو، اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ صبر خاموش